جب آپ کی میں نے سیرت طیبہ پر نظر ڈالی، حیات طیبہ پر نظر ڈالی، تو سامنے چسپا ہو جاتا ہے۔ چسپا کیا ہو جاتا ہے؟ چسپا یہ ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے مال کو سب سے پہلے قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد میں نبی کی بارگاہ میں وہ مرتبہ پایا، سب سے اول و اعلیٰ مرتبہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت حسین صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ بہت اچھے مجلس صاحب، سبحان اللہ۔ اعلیٰ مرتبہ پایا۔ اب دوسری جگہ چلتے ہیں، چلنے کے بعد میں ایک نکات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، انشاءاللہ العظیم آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا۔ اور مزے کا کیوں نہ آئے، ان نبی کا ذکر جو بھی سنتا ہے تو قسم خدا کی اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اپنی توجہ کو بالکل قریب کرنا، اپنے ذہن کی کھڑکیوں کو کھول کر کے رکھنا، انشاءاللہ العظیم آپ کو وہ لطف آئے گا، وہ مزہ آئے گا، اور مزہ ایسے آئے گا آپ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کا دل یہ کہے گا اے ابو بکر آپ کی شان سننے کو دل کرتا ہے، آپ کا کلام سننے کو دل کرتا ہے۔ قسم خدا کی جب آپ کا دل یہ کہے گا، آپ کا جسم یہ بولے گا تو آواز یہی آئے گی، ارے تیرا شان سننے دل کرتا ہے، کلام سننے دل کرتا ہے، تو میرا غلام ہے۔ میں نے کہا غلام تو آپ کا پہلے بھی تھا، لیکن آج تو میرا غلام، پہلے تو کہتا تھا میں صدیق اکبر کا غلام، میں صدیق اکبر کا غلام، میں صدیق اکبر کا غلام، لیکن آج صدیق کہتا ہے، نبی کا یار غار کہتا ہے کہ تو صدیق، تو میرا میرا غلام ہے۔ توجہ قریب کرنا، نبی آخر الزمان فخر کونوں مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام فرما رہے تھے، لوگ یعنی کفار بھی موجود تھے، منافقت بہت زیادہ پائی جا رہی تھی، جیسے کچھ آج پائی جا رہی ہے، جیسے وسیم رضوی ہے اور بھی دوسرے لوگ ہیں، منافقت کی چال چل رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی توجہ قریب کرنا، اس وقت بھی یہ حال تھا، اس وقت بھی یہی حال اور چال تھی۔ قسم خدا کی، قسم اس رب کعبہ کی، جب نبی آخر الزمان تبلیغ اسلام کرتے ہوئے جا رہے تھے، لوگوں کو مشرف و اسلام کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو ان کفار کے دلوں پر چھڑیاں چل رہی تھی، یہ سوچ رہے تھے نبی کا دین تو پھیلتا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کا جھنڈا تو بلند ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے کہا او کفار سن لو، نبی کے جھنڈے کو تم نے بلند نہیں کرا، بلکہ نبی کے جھنڈے کو بلند کیا ہے تو رب کائنات نے رب کائنات نے بلند کیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، نبی آخر الزمان تبلیغ اسلام فرمانے کے بعد میں لوگوں نے کنگڑے ڈالنے شروع کر دیے، لوگوں نے نبی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، کبھی کسی طریقے سے پریشانی، کبھی کسی طریقے سے پریشانی، لیکن ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے، نبی آخر الزمان فخر کونوں مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر اقدس پر جلوہ افروز ہے، حضرت علی بھی وہاں موجود ہے، داماد پیغمبر بھی وہاں موجود ہے، لیکن قسم خدا کی ایک نقطہ دے کر کے یہاں جاؤں گا، بہت پیارا نقطہ آئے گا سمجھ میں، لیکن انشاءاللہ العزیز اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول کر کے رکھنا۔ نبی آخر الزمان وہاں موجود ہے، اپنے بستر پر آرام سے سو رہے ہیں، 40 غدار سامنے آتے ہیں، غدار رسول، ان کی 40 کی ہستی آگے نبی آخر الزمان پر ٹکی ہوئی ہے۔ نبی نکلے، ہم نبی کو ہلاک کر دے، نبی کے ساتھ یہ کام کر دے، نبی کو دنیا سے رزق و نابود کر دے۔ نبی آخر الزمان نے اپنے دروازے کو کھولا، کھولنے کے بعد جیسے ہی دیکھا کہ 40 غداروں کی ہستی آگے میرے اوپر جم کر ٹکٹکی بندی بھی دیکھ رہی ہے، قسم خدا کی ادھر سے رب کعبہ نے جبریل امین کو زمین پر بھیجا، بھیجنے کے بعد میں کہا ارے جاؤ میرے رسول کو آگاہ کر دو، میرے رسول کو بتا دو، میرے محبوب کو بتا دو، یعنی آتے ہیں جبریل امین آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اب جو ہے مولا علی کو اٹھا دیجئے، داماد پیغمبر ہے ان کو اٹھا دیجئے۔ مولا علی کو اٹھانے کے بعد میں نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا اے علی اب تم یہاں سے اٹھ جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ، لیکن قسم خدا کی، قسم اس رب کعبہ کی، جیسے ہی لٹایا، لٹانے کے بعد میں کون ضمانت لیتے ہیں، نبی آخر الزمان نے مولا علی کی ضمانت لے لی۔ نبی آخر الزمان کے بستر اقدس پر کون سو رہے
نبی نے کچھ پتھری اٹھائی، اٹھانے کے بعد میں کفاروں کے منہ پر مار دی، اور مارنے کے بعد میں نبی آخر الزمان نکلتے ہوئے جا رہے، نبی جیسے ہی نکلے، نکلنے کے بعد میں یعنی وہ کفار سوچ رہے ہیں نبی اندر ہے، نبی اندر ہے، لیکن نبی باہر ہو چکے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہوتا کیا ہے، واقعہ لمبا ہے لیکن نقطہ بیان کرنا ہے۔ ادھر صدیق اکبر نبی کا انتظار کر رہے، نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے کہ رسول اعظم یہاں تشریف لائے، رسول اعظم یہاں تشریف لائے، لیکن رسول اعظم تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ صدیق اکبر کے یہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمنوں کو پتہ لگ جائے گا آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سب ایک مل جٹ ہو کر کے رہتے ہیں، سب میل محبت کے ساتھ میں رہتے ہیں، یا رسول اللہ دشمن برسر ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ کہ دشمنوں کو پتہ لگ جائے گا وہ یہاں بھی آ جائیں گے، اور آنے کے بعد میں آپ کی ساتھ پر نقصان ہو سکتا ہے۔ نبی آپ کو لے کر کے صدیق اکبر چل دیتے ہیں، جیسے ہی چلنا شروع کیا صدیق اکبر بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، نبی آخر الزمان بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، دونوں کے دونوں ساتھ چلتے جا رہے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان نے اپنے نالانی مبارک کو اتار دیا تھا، نالانی مبارک کو اتارنے کے بعد میں جیسے ہی نبی پتھر پر پیر رکھتے ہیں تو قسم خدا کی پتھر پگھل جاتا ہے، ارے قسم قسم اس رب کعبہ کی، نبی اپنے پائے اقدس کو رکھتے، اپنے پیر مبارک کو رکھ دیتے تو پتھر میں نشان پڑ جاتا ہے، ہم اپنے پیر کو پتھر پر رکھتے ہمارے پیر میں نشان پڑ جاتا ہے، اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، اپنے جیسا بشر کہنے والوں ہوش کی پی لو، تم اندھے ہو چکے ہو، تمہاری عقل پر جو ہے تالا لگ چکا ہے، تمہاری عقل پر وہ تالا لگا ہوا ہے، اس لیے تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ارے نبی وہ ہے اگر پتھر پر چلتے ہیں تو پتھر پر نشان پڑ جاتا ہے، اور سنو بشر وہ ہے پتھر پر چلتا ہے تو پیر پر نشان نشان پڑ جاتا ہے۔ نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں صدیق اکبر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پیر کے نشان پتھروں پر چھپتے ہوتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کفار کو کہیں خبر نہ ہو جائے، کفار ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے گاندے مبارک پر تشریف فرمائے، گاندے مبارک پر تشریف ہو جائے۔ نبی نے انکار نہیں کیا، نبی نے انکار نہیں کیا، لیکن ایک نے کہا یا رسول اللہ میرے گاندے پر سوار ہو جائیے، لیکن نبی نے فرما دیا نہیں، کہا بات میں آپ کو بتا دوں دو الفاظ میں سننا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے موضوع جو دیا گیا صدیق اکبر ہی دیا گیا، مجھ سے ہٹا نہیں چاہتا۔ اب بات کیا ہے وہ بات بتاتا ہوا چلتا ہوں، جب بات آ گئی تو دوسرے کون تھے جنہوں نے کہا تھا ہاتھ چھوڑنے کے بعد میں یا رسول اللہ میرے کاندھے پر اپنے پائے اقدس کو رکھنے کے بعد اس بت کو توڑ دیجئے، قسم اس رب کعبہ کی۔ جب نبی نے ارشاد فرمایا سب لوگ امن کے ساتھ اپنے گھروں میں رہو، اپنے شہر میں رہو، سب کو امان دے دی گئی ہے، تو سارے کے سارے لوگ امن کے ساتھ اپنے گھروں میں جلوہ فکن تھے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت نبی آخر الزمان فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا ہاتھ پکڑا؟ داماد پیغمبر کا ہاتھ پکڑا، مولا علی کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد میں کہا اے علی چلو آپ کے جنم خانے میں چلو، آپ کے جنم خانے میں چلتے، کہاں کعبہ اللہ میں؟ بولے ہاں چلیے۔ بولے کیا کام ہے یا رسول اللہ؟ بولے میرے ساتھ چلیے آپ۔ جب نبی آخر الزمان کے ساتھ مولا علی جا رہے ہیں، جانے کے بعد کعبے کے اندر داخل ہوئے تو ایک بت نہیں، دو بت نہیں، 100 بت نہیں، بلکہ 360 بت تھے۔ نبی آخر الزمان اور مولا علی نے اپنی ذوالفقار نکالنے کے بعد میں ایک ایک بت کی گردن کو قلم کر دیا، اور قلم کرنے کے بعد میں دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بت پرستی کرنا نہیں بلکہ بت پرستی کو مٹانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلی
چھوڑنے کے بعد ایک بت بچا تھا، بہت اونچے پر تھا. کتنے؟ بہت اونچے پر تھا. نبی نے اچھل کر توڑنا چاہا، اس کی گردن مارنا چاہی، لیکن وہ ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکا. مولا علی نے اچھلنا چاہا، اچھل کر کے توڑنا چاہا، لیکن وہاں تک ہاتھ نہ پہنچ سکا. جب دونوں کا ہاتھ نہ پہنچا تو مولا علی نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ علی کا کاندھا تمہارے لیے تیار ہے. یا رسول اللہ اس کاندھے پر اپنے پیر اقدس کو رکھ دیجئے. رکھنے کے بعد میں اس بت کی گردن اڑا دیجئے. تو نبی نے فرمایا اے علی نہیں، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے بلکہ میں تمہیں اٹھاؤں گا. میں تمہیں اٹھاؤں گا. اب نبی آخر زمانے حکم تھا. اب ایک چیز بتا دوں، ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے ادب، اور ایک ہوتا ہے حکم. ادب، محبت، حکم. یعنی محبت کا درجہ ادب سے کم ہے، ادب کا درجہ محبت سے زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ جو درجہ ہے، سب سے زیادہ بلند والا جو لفظ ہے وہ ہے حکم. کیونکہ نبی کا حکم تھا کہ اے علی تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں گا. مولا علی کو نبی آخر الزمان نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد میں جیسے اپنے کاندھے پر رکھا، رکھنے کے بعد میں کہا اے علی کہاں تک پہنچے؟ اے علی بت کی گردن اڑا دی. تو قسم خدا کی علی کا جواب سنو. علی سے محبت کرنے والوں جھوم جاؤ گے، اور جھومنے کے بعد نعرے لگانا شروع کر دو گے، یا علی کے نعرے بلند کرنا شروع کر دو گے. جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی کہاں تک پہنچے؟ تو علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مت پوچھو کہاں تک پہنچا، بلکہ اگر آپ حکم فرمائے تو عرش اعظم کو آپ کے قدموں میں یا رسول اللہ یہ مت پوچھو کہاں تک پہنچا، بلکہ آپ حکم فرمائے تو عرش اعظم کو آپ کے قدموں میں ڈال دوں. جب نبی آخر الزمان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ عرش اعظم کو، تو جیسے ہی نبی کے کاندھے سے علی اترے تو علی حیران، اور حیرانی کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے حدیث، کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے اوپر سے کود گیا میرے چوٹ نہیں آئی. کیا الفاظ تھے؟ اتنے اوپر سے کود گیا میرے چوٹ نہیں آئی. تو قسم خدا کی نبی نے ارشاد فرمایا او علی، یعنی اٹھایا میں نے تھا، بلند میں نے کیا. جب آپ اوپر سے آ رہے تھے تو بچایا خدا نے تھا. تم اے علی تم شیر نبی بھی ہو، شیر خدا بھی ہو. شیر خدا کے غلام، ہم صدیق اکبر کے، ہم فاروق اعظم کے، ہم مولا علی کے، ہم سارے صحابہ کے غلام ہیں. غلام ہونا شاگرد تو نہیں، پریشان تو نہیں. کہا اے علی اٹھایا میں نے تھا لیکن بچایا میں. اب پتہ لگ گیا مولا علی کو جو خطاب ملا شیر خدا کا، تو اسی وقت ملا تھا کعبہ معظمہ کے اندر کہ علی تم شیر نبی بھی ہو، تم شیر خدا بھی ہو. لیکن نبی نے منع کر دیا، اے علی تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے. لیکن اب یہاں پر کون ہے؟ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر اپنے گھر سے نکلنے کے بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پیر آپ کے چھپتے جا رہے ہیں.
یا رسول اللہ میرے کاندھے پر آپ اپنے پیر اقدس کو رکھ دیجئے، یا رسول اللہ میرے کاندھے پر بیٹھ جائیے، اتنا کہنا تھا۔ کہنے کے بعد میں میرے نبی نے منع نہیں فرمایا۔ قسم خدا کی جب نبی آخر الزمان کون صدیق اکبر کے کاندھے پر سوار ہوں گے تو قسم خدا کی جنتی حوریں یعنی چلمن ہٹا ہٹا کر کے دیکھ رہی ہوں گی۔ کتنا حسین منظر ہوگا جب صدیق کے کاندھے پر نبی ہوں گے، قسم خدا کی یہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہوں گے۔ توجہ قریب کرنا، آج بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں کہ منصب خلافت نے یعنی بارے نبوت کو اٹھا رکھا ہے۔ منصب خلافت نے بارے نبوت کو اٹھا رکھا ہے۔ تو قسم خدا کی اس وقت علماء نے صدیق اکبر یہی بول رہے ہوں گے، ان کی زبان یہی کہہ رہی ہوگی، ان کا دل یہی بول رہا ہوگا، اے صدیق تیری خلافت کو سلام، اے صدیق تیری امامت کو سلام، اے صدیق تیری شجاعت کو سلام، اے صدیق تیری قیادت کو سلام، اے صدیق تیری بہادری کو سلام، اے صدیق تیری۔ تو قسم خدا کی اب صدیق اکبر کے غلام یہ کہہ رہے تھے، اے صدیق تیری خلافت کو سلام، تیری امامت کو سلام، تیری شجاعت کو سلام، تیری بہادری کو سلام۔ تو ہم سمجھ گئے کہ جس نے یعنی صدیق اکبر وہ ہے جس نے نبی کی ظاہری زندگی میں بارے نبوت کو اٹھا رکھا ہے۔ اے دنیا والوں سنو، جس نے نبی کی ظاہری زندگی میں بارے نبوت اٹھا رکھا ہو تو اس کے سامنے کسی کی کیا مجال جو بارے خلافت اٹھا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حسین صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ بہت اچھے مدرسہ، اس کی کیا مجال، سبحان اللہ، اس کی کیا مجال جو خلافت کو اٹھا سکے۔ بے شک پتہ یہ لگا کہ خلیفہ اول کون، زور سے بولو، صدیق اکبر، خلیفہ اول کون، صدیق اکبر۔ سب بولو گے تبھی آگے بولوں گا۔ کس کے جشن میں آئے ہو؟ صدیق اکبر، بولنا تو پڑے گا۔ میں کہاں سے آیا ہوں کچھ پتا آپ کو؟ بات میرا مسئلہ نہیں، وہاں رہنے والے ماشاء اللہ۔ سنو، یعنی کس کے جشن میں آئے ہو؟ بولو صدیق اکبر کے۔ اب کیا ہے اس کے سامنے معلوم ہو گیا، ان ساری روایت ظاہرہ سے معلوم ہو گیا کہ نبی کی ظاہری زندگی میں اگر بارے نبوت اٹھانے والی کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وہ غداروں سنو، اے شیعوں سنو، بات صاف ہو گئی۔ اگر خلیفہ بننے، اگر خلیفہ پہلے خلیفہ ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، مولا علی نہیں۔ وہ مولا علی نہیں، صدیق اکبر ہے، کیونکہ مولا علی نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا یا رسول اللہ اپنے کاندھے کو مجھے، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، لیکن نبی نے منع فرما دیا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں، تو نبی نے اجازت دی۔ مرتبہ صاف ہو گیا۔ لیکن سنو، ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، وہ بات کیا ہے؟ بہت پیاری بات بتاؤں گا، کے لوگوں کے آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ ایک نکتہ پیش کرنا، اس کی جب آپ نے سنے مجھے معلوم ہے، لیکن کچھ نکات پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی آخر الزماں کو لے اپنے کاندھے پر سوار کرنے کے بعد میں چڑھتے جا رہے جبل سور پار کر دیا۔ جبل سور پار کرنے کے بعد میں دنیا والوں کو بتا دیا میں نبی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جبل سور کوئی چھوٹا موٹا زینہ نہیں ہے بلکہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ مولا علی کون؟ صدیق اکبر تھکے نہیں، نبی کو اپنے کاندھے مبارک پر اٹھانے کے بعد میں دشمن اسلام پیچھے جا رہے، لیکن جانے کے بعد میں سب سے لاسٹ میں جانے کے بعد میں ایک غار آتی ہے جس کو غار سور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی غار کے اندر جانے، اسی غار کے منہ پہ کھڑے ہونے کے بعد میں صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس غار کے اندر میں جاتا ہوں، دیکھ کر کے آتا ہوں اس غار کے اندر کیا چیز
चीज है, इस गार के अंदर कोई मौसी चीज तो नहीं है, कोई इस गार के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमको तकलीफ पहुंचा सके। या रसूल अल्लाह आपकी जात को तकलीफ पहुंचा सके। कसम रब्बे काबा की, अगर आज का मुरीद होता तो पहले कहता कि पीर साहब पहले आप जाइए, आपके पीछे पीछे मैं आता हूँ, लेकिन एक नुक्ता मैं आपको दे दूं, अरे जो पीर यानी जो मुरीद पीर की मुराद बन जाता है वो अपने पीर को पहले नहीं जाने देता, बाद में जाने देता है।